السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ کو پارکنگ بہت دور ملتی ہوگی، تھک جاتے ہوں گے بھاگ بھاگ کے، لیکن میں آپ لوگوں کو رش کرتی ہوں. میں جب دیکھتی ہوں دور دور سے چل چل کے آ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ایک ایک قدم پر درجے بلند ہو رہے ہیں. اور یہ رستے اگرچہ دور ہو جائیں، اگرچہ مشکل ہو جائیں، لیکن من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مشکل راستہ ہے، لیکن منزل بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. اسی طرح دنیا میں بھی یہ مجلسیں جو ہیں، جب ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو ایک خاص اطمینان اور سکینت محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک عجب طرح کی راحت ہوتی ہے. تو جو مشقت کر کے آپ پہنچتے ہیں تو پھر ایک راحت پاتے ہیں دنیا میں بھی، اور اسی طرح ان مشقتوں کا انجام جو ہے آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ بہت بہترین ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے جو اتنی محنت کر کے اور اتنی کوشش کے ساتھ یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے. کل کون سی بات آپ کو یاد رہی؟ جی، یعنی زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، زندگی میں تبدیلیاں آتی ہی رہیں گی. کسی بھی تبدیلی پر اپسیٹ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے اور قدم آگے بڑھانے چاہیے. بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، یعنی ان کے لیے چینج اتنا بھاری ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے حالات میں، اپنی زندگی میں، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے چینج ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت حالات کچھ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. تو جب تبدیلی آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھی کوئی خیر ہے. جی ہاں، اپنی زندگی کا گول رکھنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے، اور خصوصاً اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اپنے جذبات کو اپنی ویکنس نہیں بنا لینا. مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اسی کے ذریعے توڑے گا. وہ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے وہی فتنہ بنتا ہے، وہی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے. اگر خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ذکر، شکر، صبر، ان کو نہ چھوڑیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے. کبھی آپ ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، اور کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے. ہیلدی ریلیشن شپ 2 وے ریلیشن شپ ہوتا ہے. ایک سنگل ٹریک ریلیشن شپ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، وہ تو لڑکتی ہوئی رسی ہوتی ہے جس کو کوئی تھامنے والا نہیں. کسی وقت بیٹھ کے آپ اپنی ویکنیسز کی لسٹ بنائیں، یا وہ چیزیں جو آپ کے ایموشنز کو ٹریگر کر دیتی ہیں اور آپ ایک نیگیٹو ریئیکشن پہ تل جاتے ہیں اور کہ دھرے پہ پانی پھر جاتا ہے. یعنی وہ محنت کرتے کرتے اپنا امیج بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کردار مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سارا کچھ ہل جاتا ہے. تو اس چیز کو پہلے سے اسپاٹ کر کے رکھیں کہ اس سے بچنا ہے. جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں نا تو راستے میں پھسلن والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ویٹ فلور جب آتا ہے تو آپ کے قدم کیسے ہو جاتے ہیں، ایک دم کیئرفل، کانشیس، میرا امتحان آ گیا، اب مجھے پھسلنا نہیں یہاں. تو اسی طرح کچھ لوگ ہماری زندگی میں امتحان ہوتے ہیں، کچھ چیزیں امتحان ہوتی ہیں، کچھ اٹریکشنز امتحان ہوتی ہیں. تو ان سب جگہوں پر الٹرا کانشیس عقل مند شخص اللہ کا حکم مان لیتا ہے. چلیے